کہ تم اپنی آواز کو نبی کی بارگاہ میں بلند نہ کرنا۔ صحابہ کو تو ادب یہ سکھلایا گیا تھا، جب سوال زیادہ کرنے لگے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسئلہ پوچھ رہے تھے، مسئلہ سوال الگ اپنی کھیتی باڑی اور جائیداد کا نہیں، مسئلہ شریعت کا پوچھنے جاتے تھے، تو جب زیادہ بھیڑ ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ ان سے کہو کہ جب آپ کی بارگاہ میں آئیں تو پہلے جائیں غریب ڈھونڈیں، انہیں صدقہ کریں، پھر آپ کی بارگاہ میں آئیں۔ یہ ادب سکھلایا گیا، انہیں پتہ چلے کہ چھوٹی بارگاہ میں نہیں، بہت بڑی بارگاہ میں آئے، انہیں احساس ہونا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب صحابہ کو ایسے سکھلایا گیا، کبھی بلند آواز سے وہاں بول نہیں سکتے۔ کمال ادب تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم وہاں پاؤں کے بل چلتے ہو، ارے وہ مقام ایسا ہے کہ وہاں سر کے بل چلنا چاہیے، وہاں سر کے بل چلنا چاہیے، وہاں کی دھول کو آنکھوں کا سرما بنانا چاہیے۔ اور نبی کی بارگاہ میں جا کر کے جو یہ شرارتیں کرتے ہیں بلند آواز سے، وہاں جا کر کے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جیت لیا، ہم وہابیوں کے سامنے عرب میں جا کر کے جہاں منع ہے ہم نے سلام پڑھ لیا۔ غلط ہے، یہ غلط، پڑھو یہاں جتنا پڑھنا ہے سلام، وہاں ادب کی حاضری ہونی چاہیے، نہ آواز بلند ہو نہ مؤدب۔ علماء فرماتے ہیں جو اہل سنت و جماعت کے ہیں کہ سانس بھی تیز نہیں ہونی چاہیے، اور آپ وہاں بارگاہ میں پہنچ کے چلا چلا کے سلام پڑھ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جو دلوں کے حال کو جانتا ہے اور دیکھ سن رہا ہے، وہ آپ اگر دل میں بھی سلام پڑھ رہے ہوتے تو وہ سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ تو وہاں چلا کر کے بے ادبی آواز اٹھانا، جس کے بارے میں قرآن میں ہے لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آواز بلند کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے، چاہے ذکر کے ذریعہ ہو یا فکر کے ذریعہ ہو یا صلاۃ و سلام کے ذریعہ ہو۔ تو وہاں یہ کرنا یہ شرارت ہے، یہ گناہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ وہاں پہنچ کر کے بھی ادب اس طرح ملحوظ رکھیں، اگر کبھی اللہ نے توفیق بخشی، مصطفیٰ نے بلا لیا، تو ادب کی حاضری یہ ہے کہ سر جھکائے جھکائے صلاۃ و سلام پیش کریں۔ دور آپ جب کھڑے ہیں روضہ اقدس سے بہت دور ہیں، تو آپ اس حساب سے بلند آواز سے اگر سلام پڑھیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کے بلند آواز سے پڑھنا یہ کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہی بارگاہ ہے جو ظاہری حیات میں بارگاہ تھی، یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب مزار ہے، اب اندر ہے تو اب ہم کیسے بھی یہاں پیش آ سکتے ہیں، نہیں، قطعی نہیں۔ کچھ لوگ جھانکنے جھکنے کی کوششیں کرتے ہیں، سب ہمارے آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، اس میں جھانکنے جھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں بھی روکتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سوراخ سے جھانکیں، جبکہ کچھ دکھے گا نہیں، کیونکہ وہ اس طرح سے بنایا ہوا ہے، اس طرح سے مکفل ہے کہ اندر کچھ دکھے گا نہیں، بس ایک دو دیوار دکھے گی، لیکن اس کے باوجود بھی کوششیں رہتی ہیں کہ ہم اس میں جھانکیں جھکیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بد مذہبوں کے ہاتھ میں اس لیے حکومت دے دی کہ اس کا احترام باقی رہے، وہ لوگ شرک بدعت کر کے ہٹاتے رہیں اور احترام باقی رہے، ورنہ یہ سنی اس پہ چڑھ جاتے، اتنی بے ادبیاں کر دیتے کہ کتنے کو ایمان غارت ہو جاتا، کتنے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے۔ جہاں ایک نیکی کا 1,00,000 ثواب ملتا ہے نا، وہاں ایک گناہ کا 1,00,000 گناہ بھی ملتا ہے، تو وہاں کتنے گناہ مل جاتے، بندہ جاتا ہے یہاں ثواب کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، وہاں گناہوں کا ڈھیر اٹھا کر کے لاتا۔ تو ایک طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ بد مذہبوں کے ہاتھ میں دے کر کے اس کی حفاظت کرا دی کہ شرک بدعت کر کے کم سے کم دور تو کیے رہتے ہیں آپ کو، ہمیں اور آپ کو جو نادان قسم کے لوگ ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ عمر بھر کا سارا کیا بھرا اقارت جائے گا۔ اور محبت کی آخری نشانی یہ بتا دیتا ہوں کتاب کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے، برابر لوگوں سے پوچھتا رہے کہ نبی کی صورت کیسی تھی، نبی باتیں کیسے کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں، صحیح ہے جانتے ہیں، لیکن اپنے محبوب کا چرچا بار بار کرنا یہی تو محبت کی نشانی ہے۔ آپ روز سنتے ہیں کہ مصطفیٰ میٹھی بول بولتے تھے، آپ روز سنتے ہیں مصطفیٰ کے اخلاق کریمانہ بہت ہی بلند تھے، لیکن پھر بھی پوچھیں تو اپنے کسی اسلامی بھائی سے، کسی مسلمان بھائی سے کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے، جانتے ہیں پھر بھی پوچھیں۔ یہ محبت کی نشانی ہے، محبت کی نشانی ہے کہ آدمی اپنے محبوب کے بارے میں سب جانتا ہے، پھر بھی ذکر کرتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے یار وہ بولتا کیسے ہے، یار وہ چلتا کیسے ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے وہ بولتا کیسے ہے، چلتا کیسے، پھر بھی پوچھ رہا، کیوں؟ محبت اس کے دل میں پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے محبوب کی محبت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر دل میں ہے تو لوگوں سے پوچھے مصطفیٰ کے گفتار کیسے تھے، مصطفیٰ کے کردار کیسے تھے۔ یہ سب محبت کی علامت ہے، اور نبی سے جتنی محبت کی علامت آپ کے اندر پائی جائے گی، آپ سمجھیں ایمان اتنا ہی کامل آپ کا ہے، اتنا ہی کامل مومن ہے آپ، اور بخشش کے لیے یہی چیز ہے، یہی ذریعہ نجات ہے جس کے ذریعے آپ محشر میں بخشش پائیں گے۔